ليلۃ القدر کی رات میں یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ نوافل پڑھنے والا بندہ اللہ کی نظروں میں اتنا لاڈلا بن جاتا ہے کہ پھر اس کی زبان سے نکلی ہر دعا عرش الہی پر فیصلہ بن کر گونجتی ہے۔ لوگ پورا پورا سال ماہ رمضان میں ليلۃ القدر کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ رات آئے اور ہم یہ 6 رکعت نفل پڑھیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس گھر میں یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر سے ہر طرح کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ آج کی رات نصیب لکھا جاتا ہے۔ آج کی رات ہر انسان کے حق میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوگا، کس سے کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی دولت ملے گی، کس کو کب اولاد ملے گی، کس کو بیماری آئے گی، کس کو شفا ملے گی، ہر شے کا فیصلہ آج کی رات ہوتا ہے۔ پھر کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں، عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، لیکن جب انعام لینے کا وقت آئے، جب ليلۃ القدر جیسی مقدس راتیں آئیں، جب اللہ ہماری حاجتیں مرادیں، ہماری پسند کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر رہا ہے اور ہم لاپرواہی کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کی قسمت خراب نہیں ہے، آپ نے اس رات میں کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں، کیونکہ اس رات میں ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ ایک طرف آپ کی پوری زندگی کی محنت اور دوسری طرف صرف آج کی ایک رات، اور پوری نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی، نسلوں تک رزق اور دولت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ کو کیا چاہیے، رزق چاہیے، بیٹی کا نصیب چاہیے، قرض سے آزادی چاہیے، محبت چاہیے جو آپ سے چھین لی گئی ہے۔ آج کی یہ نماز وہ کیمیکل کلیننگ ہے جو آپ کے گناہوں کو نہیں بلکہ آپ کی ناکامی کی لکیروں کو بھی مٹا دے گی۔ یعنی کہ یہ جو 6 رکعت نفل نماز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، اس کی نیت کا طریقہ کیا ہے، کس وقت پڑھنے ہیں، طریقہ کار کیا ہے اور کتنی رکعات پڑھنی ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ پھر بھی اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، کیونکہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے۔ آج رات وہ رات ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر جبرائیل اتنی بڑی فرشتوں کی فوج کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اور جو اس رات میں یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ مصلی چھوڑنے سے پہلے فرشتوں کی غیبی مدد کو پا لیتا ہے۔ یعنی آج کی رات یہ عمل، یہ نماز پڑھنے کے بعد کئی راتوں، کئی گھنٹوں، کئی مہینوں، کئی ہفتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج کی رات ارجنٹ بیسس پر فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ہاتھ مانگتے چلے جائیں، دوسرے ہاتھ میں ملتا چلا جائے گا۔ آج اگر کوئی اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر، ليلۃ القدر یہ قبولیت کی رات میں ایسا کیا پڑھیں، ایسی کیا عبادت کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو آج میں آپ کو وہ نماز، وہ نفل، وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو اللہ والوں کی کامیابی کے وہ راز ہیں جو آج تک بتائی نہیں گئے۔ یہ 3 راز میں آپ کے حوالے کروں گا۔ جو شخص بھی آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، یہ 3 راز جان لے گا، پہلے تو وہ پچھتائے گا کہ کاش مجھے یہ راز پہلے کیوں نہیں بتائے گئے، کیونکہ تیسرا راز جاننے کے بعد آپ مصلی میں گڑ کر اللہ کے سامنے روئیں گے کہ یا اللہ، شکر ہے تو نے آج مجھے یہ راز جان کر یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس میں سب سے پہلا راز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یہ بتائے گئے طریقے سے 6 رکعت نفل نماز مکمل کریں گے، شرط یہ ہے کہ طریقہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ جیسے ہی آپ کی یہ 6 رکعت نفل نماز مکمل ہوں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر میں داخل ہوں گے اور آپ سے مصافحہ کریں گے کہ آپ تیار ہیں کہ آج رات یہ چھوٹی سی نماز، یہ 6 رکعت نفل جو مکمل 10 منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے، مصلی پر کھڑے ہوتے ہی اللہ کے سب سے بڑے فرشتے جبرائیل آپ کو آ کے مصافحہ کریں اور آپ کی کمر پر ہاتھ پھیریں کہ جا تیری سن لی گئی ہے، جا اللہ تجھ سے راضی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس پہلے راز سے ہمکنار فرمائے تو آج اس ویڈیو کا مکمل دیکھیں، کیونکہ جو اگلے 2 راز ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں، وہ اتنے قبولیت کے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا سال کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی،
لیکن شرط یہ ہے کہ آج کی رات کو لاپرواہی میں مت گزاریں۔ یہ سوشل میڈیا، یہ سحری اور افطاری کی تیاری اور دنیا کے کاموں کو ختم کیجیے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ پورے رمضان کے روزے ایک طرف، لیکن یہ راتیں انعامات لینے کی راتیں ہیں، جن میں سے 2 راتیں گزر چکی ہیں۔ 25، 27 اور 29ویں رات موجود ہے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس رات کی قدر کریں، کیونکہ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ یہ دوست، یار، رشتہ دار کوئی کہیں نہیں جا رہا، لیکن اگر یہ رات، یہ قبولیت کی گھڑیاں نکل گئیں تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو اور بہنوں، غور سے سنیں، شب قدر کوئی عام رات نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا اور ہماری قسمت کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے۔ اگر آپ کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف رکھی جائے اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، تو یہ ایک رات باری نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 83 سال 4 مہینے۔ مطلب صرف ایک رات یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھنے سے آپ کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ پھر اس رات میں یہ نفل نماز پڑھنے سے پورے ایک سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ اس مبارک رات میں کرتا ہوں، یعنی اس رات میں اگلے ایک سال ہونے والی موت، پیدائش، رزق، بیماریوں کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کی، یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ نصیب لکھنے کی رات ہے، یہ گناہوں کی معافی کی رات ہے، انعامات لینے کی رات ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس بندے کو سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو باوضو مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھنا ہر انسان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیٹی کا کہیں بہترین رشتہ چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی حاجت ہے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، تو اللہ کے حضور آج کی رات یہ نفل نماز بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دل میں اپنی حاجتیں مرادیں رکھیں، انشاءاللہ پورا ایک سال گارنٹی کے ساتھ دنیا کی ہر شے خود آپ کے پاس چل کر آئے گی۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کی اس رات میں لاپرواہی کرے گا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے سمجھ کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج شب قدر کی رات کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما دے۔ آمین لازمی لکھنا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مولا، آج یہ رات ہے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، آج آسمان سے دروازے کھلے ہیں، آج جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ ہمارے درمیان میں ہے۔ مولا، ہم تیرے سامنے اپنے خالی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہمارے گناہوں کو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، لیکن تیری رحمت اس سے بہت بڑی ہے۔ اے مالک و مولا، آج اس مبارک رات کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا کر، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آج تیرے سامنے جھکے ہیں، آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ اے میرے مالک و مولا، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، آج جو کوئی کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ رہا ہے، اللہ اس کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، اللہ اس کو معاف فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، ہمارے رزق میں وہ برکت ڈال دے جو ہماری آنے والی 7 نسلیں بھی خزانے بربر کھاتی رہیں۔ اے میرے مالک و مولا، آج تمام بیٹیوں کے بہترین نصیب فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج اپنا خاص کرم فرما دے، اس رات کی قدر و قیمت سے جولیاں بھر دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، بن مانگے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔
ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آئے اور آج لاکھوں لوگوں کی بگڑی بن جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد، تراویح کے فوراً بعد بھی آپ اس رات میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پوری رات موجود ہے، سحری سے پہلے اس عمل کو آپ نے ہر صورت مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات توجہ سے سنیں، یہ جو 6 رکعت نفل نماز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نفل نماز کے ساتھ اللہ والوں کی کامیابی کے چند راز ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، وہ لازمی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی نفل نماز پڑھتے ہیں تسبیحات نہیں پڑھتے تو میرے نزدیک آپ کا عمل نامکمل ہے، پھر آپ کو یہ عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر نفل کے ساتھ تسبیحات کو بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھتے چلے جائیں گے تو یقین جانیں کہ آج کی رات مصلی چھوڑنے کے بعد اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، وہاں سے عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی اس عمل کو اگر تو اس رات سے فائدہ لینا ہے، اللہ کی یہ پسندیدہ نماز کو پڑھنا ہے، رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر شے کو اپنی مرضی کے مطابق مانا ہے تو پھر اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس رات میں پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر کی اس عظیم رات میں نوافل اور لمبی دعاؤں سے پہلے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ غور سے سنیے، اگر آپ کسی محل میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو کچرا صاف کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، قرض کا ڈر، گناہوں کی گندگی بری ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، اسے صاف کرتا ہے، اور الا اللہ، مگر اللہ، اس خالی دل میں اللہ کا نور بھر دیتا ہے۔ جب تک آپ دل کی صفائی نہیں کریں گے، جب تک آپ دل سے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو جائیں گے، آپ کے نوافل، آپ کی تلاوت، آپ کی تسبیحات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آج کی رات سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو کلمہ طیبہ کا پلڑا باری نکل جائے گا۔ سوچے جس کلمے کے وزن 7 آسمانوں سے زیادہ ہے، جب وہ شب قدر کی رات آپ کی زبان سے نکلتا ہے تو آسمان کے دروازے کیسے نہیں کھلیں گے؟ یہ وہ کلمہ ہے جو عرش کے ستون کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ شب قدر میں اس کا ورد کرنا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر لیا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لاڈلے بن چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ اس کلمے کے دنیا میں بے شمار فائدے ہیں، لیکن شب قدر کی رات اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ دنیا کے ہر سہارے سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو غیرت آتی ہے کہ یہ بندہ مشکل وقت میں قرض سے نجات کے لیے آج کی رات مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے اور وہ غیب سے قرض اتارنے کے راستے نکالتا ہے۔ پھر اللہ ایسی اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، شب قدر ختم ہونے سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جاتی ہے۔ جس بیٹی کا نصیب خراب ہے یا جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، جو اپنے شوہر سے پریشان ہے، سسرال میں پریشان ہے، آج کی رات بیٹیاں اپنے نصیب کے لیے پڑھیں، مائیں بچوں کے نصیب کے لیے پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں عورت جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھے گی، اس کے نصیب کے بند تالے کھل جاتی ہیں۔ مائیں اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھیں، بیٹی کے اجڑے نصیب کو سنوارنے کے لیے پڑھیں، بیٹے کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھیں۔ خاص عورت جس کا نام لے کر یہ کلمہ پڑھے گی، اللہ اس گھر میں ہر طرح کی بے سکونی، ہر طرح کے رشتوں کی بندش، ہر طرح کے شیطانی اثرات رزق کے حوالے سے ہے، نصیب کے حوالے سے ہے، گھر میں سکون کے حوالے سے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ یہ کلمہ ایک ایسی تلوار ہے جو ہر قسم کے جادو اور بندش کو کاٹ دیتی ہے۔ یقین جانیں، آج کی رات عورت اگر اپنے بچے کا نصیب، اپنے شوہر کا نصیب، اپنی بائی کا نصیب چمکانا چاہتی ہے تو اس عمل کو لازمی کرے اور اپنے بائی، شوہر اور بیٹے کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھے۔ اللہ اس کے لیے رزق کے ایسے خیر کثیر کے دروازے کھولتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ اب آپ نے اس کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد
سب سے پہلے نمبر پر 100 مرتبہ ہے۔ اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی ہے، یہ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے۔ اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہی دل کی صفائی کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اب آپ نے 6 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ نیت کا طریقہ غور سے سن لیں۔ 2 رکعت نفل نماز اس رات کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ رکوع اور سجدہ لمبا کریں کیونکہ اللہ رکوع اور سجدے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام پھیریں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ آپ نے 2 رکعت میں 1 قرآن مجید مکمل پڑھا۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت نفل نماز میں 2 قرآن مجید مکمل پڑھ لیے، یعنی کتنی بڑی فضیلت اور عظمت والی بات ہے۔ 2 رکعت نفل نماز مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے سلام پھیرتے ہی ایک ایسی تسبیح کو پڑھنا ہے جو اس رات کی کامیابی کا وہ راز ہے جو آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، آج کی رات کیا پڑھنا چاہیے؟ میں اللہ کے سامنے کیا دعا کروں؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ عائشہ، اس رات میں اللہ سے معافی مانگو، اللہ معافی مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو آج آپ نے اس رات میں استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، ندامت کے ساتھ، زبان سے نہیں دل کی زبان سے پڑھنی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے پڑھنی ہے، اور شرمندگی اس قدر ہو کہ یار دنیا میں کوئی گناہ پکڑا جائے تو ہم پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی طرح میرے راز پر پردہ رکھ لو، یہ نہ ہو کہ میں زمانے میں رسوا ہو جاؤں، میرے بہن بھائی رشتہ دار کیا کہیں گے، میری عزت نیلام ہو جائے گی۔ لیکن جو ہمارے بے شمار عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اس کے سامنے ہم بے تحاشا گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ آج اس رب کے سامنے بھی توبہ کرو کہ اللہ میری عزت تو نے رکھی ہے، آج میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، شب قدر کی رات، آخری عشرے کی رات، نجات کی رات، نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات، اللہ سے توبہ کرنے والا، اس بات کا اقرار کرنے والا کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں کبھی بھی ایسی غلطی کوتاہی یا گناہ نہیں کروں گا، وہ اللہ کا لاڈلا اور اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، پڑھتے جائیں، دل ہی دل میں رب کعبہ سے توبہ کرتے جائیں۔ آپ نے اسے 313 بار پڑھنا ہے، اور ندامت کے ساتھ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج لاپرواہی مت کرنا، اللہ سے توبہ کر رہے ہو، آج کی رات اللہ آخری آسمان پر آتا ہے اور خود اپنے بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب میں آپ کو اس عمل کی کامیابی کا راز بتاؤں۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس رات قبولیت ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کی 3 بڑی علامتیں ہیں۔ اگر استغفار پڑھتے ہوئے آپ کا جسم لرز جائے، یا آپ کے قریب سے کوئی گزر جائے، یا آپ کو لگے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آج کی رات اللہ نے آپ کی قبولیت فرما لی ہے، آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ 3 علامتیں نہیں ملتے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی رات ضائع ہو چکی ہے۔ یہ 3 علامتیں اس بندے پر ظاہر ہوں گی جو ایک تو پہلی پوری ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اور دوسرا دل کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا۔ میں تو مانتا ہوں کہ جس پر مشکل وقت ہے، جو تنگ دست ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، مقروض ہے، اسے مانگنا بھی خود آ جاتا ہے، کیونکہ وہ در در کی ٹھوکروں سے تھک چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اس استغفار کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ استغفار کے بعد اب 2 رکعت نفل نماز دوبارہ پڑھنے ہیں، 2 پڑھ لیے، اب اگلے 2 پڑھنے ہیں۔ اس کی نیت بھی پہلے کی طرح کرنی ہے، جو نیت کا طریقہ میں نے پہلے بتایا ہے وہی اس رات کا خاص طریقہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
3 بار سورہ قدر پڑھیں۔ یہ وہ صورت ہے جو اسی رات میں اتری ہے۔ اگر آج شب قدر کی رات میں آپ نے اس صورت کو خفیہ طریقے سے پڑھ لیا تو خدا کی قسم آج فرشتے آپ کے نصیب کا فیصلہ بدلنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ لوگ پوری دنیا میں بھٹک رہے ہیں، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو شفا چاہیے، کسی کو بیٹی کا نصیب، لیکن وہ اس دروازے کو نہیں کھٹکھٹا رہے جو اللہ نے صرف اس رات کے لیے کھولا ہے۔ سورہ قدر صرف ایک صورت نہیں ہے بلکہ اللہ کا وہ آفیشیل آرڈر ہے جس کے بعد آسمان کے فرشتے زمین پر آپ کی مدد کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ قدر کو 3 بار پڑھ کر رکوع سجود کرنا ہے اور سلام پھیر لیں۔ اب آپ کے 4 رکعت نفل نماز مکمل ہو چکی۔ اب یہ 4 رکعت نفل نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنی ہے جو اس رات کی خاص تسبیح ہے، جس سے اس رات کا سلطانی وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سارے وظیفے پڑھے، تسبیحات پڑھی، نوافل پڑھے، اگر یہ تسبیح نہ پڑھی، اگر یہ سورت مبارکہ نہ پڑھی تو سمجھ لیں کہ آپ شہنشاہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور جب انعام لینے کا وقت آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے جو سورت مبارکہ پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اس سورت کے فیض و برکات کون نہیں جانتا؟ اس سورت کی تاثیر و طاقت کون نہیں جانتا؟ یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت مبارکہ کو 3 بار پڑھ لیا جائے تو ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج شب قدر کی رات میں ہر کوئی نیکیاں کمانا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے۔ کیا کوئی اس رات میں ایک قرآن مکمل پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے حبیب نے آسانی کے لیے کہا کہ 3 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھ لو، ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ پھر کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمیں شب قدر کی رات نصیب ہو اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ کر اللہ کو راضی نہ کر سکیں۔ اس رات میں جب نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، ہم اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہ لکھوا سکیں۔ یہ وہ قرآنی سورت مبارکہ ہے جس میں اللہ کی توحید کا، اللہ کی بے نیازی کا، اللہ کی ہمسری کا ذکر ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، یہ سورت پڑھنے والا اللہ کی پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر شب قدر کی رات اس سورت کو پڑھنے سے آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں ارجنٹ بیسس پر آپ کو ملتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی کام ہے جو کئی سالوں سے رکا ہوا ہے تو آج اس سورت کو پڑھیں، بیٹھے بیٹھے آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ یہ سورہ اخلاص کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد اب پھر سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل نیت وہی ہے، کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ یعنی رکوع و سجدہ کرنے کے بعد کوشش کریں کہ رکوع اور سجدے لمبے کریں، کیونکہ اس رات میں اللہ کے حبیب اتنی لمبی لمبی رکعات پڑھتے تھے، اتنے لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرتے تھے، اتنا لمبا لمبا کھڑا ہو کر تلاوت کرتے تھے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتے، ان کے پاؤں میں سجن ہو جاتی۔ تو آپ بھی لمبے سجدے، لمبے رکوع کرنے کی کوشش کریں، تلاوت کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں 2 رکعت نفل نماز کو پڑھیں۔ سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر کیوں نہ اپنے رب کے قریب جا کر مانگا جائے۔ سجدے کی حالت میں آپ نے اللہ کے صرف 3 نام پڑھنے ہیں، یا رزاق یا فتاح یا کریم، کیونکہ ہماری سب سے بڑی وجہ رزق کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، ہمارے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ہے، قرض کا بوجھ ہے، بیٹی کے رشتوں میں مسئلے ہیں۔ جب ساری رات عبادت کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا، اب انعامات لینے کے لیے آپ نے اللہ کے یہ 3 نام صرف 21 بار پڑھنے ہیں، یا باسطو، یا رزاقو، یا فتاحو۔ یا باسطو، یا رزاقو، یا فتاحو ملا کر پڑھا تو ایک تصور کریں گے۔ اس طرح آپ نے اسے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی سے سر اٹھانے سے پہلے سجدے کی حالت میں یہ 3 نام پڑھنے کی دیر ہے، پورے 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے ہر غربت تنگدستی ختم ہو جائے گی، آپ کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں لکھیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، اس رات میں اپنی حاضری لگوائیں۔
یہ لکھنے سے ہی اللہ راضی ہو جائے گا۔